हम यहाँ पे बुधा रॉक मंथल बुधा रॉक पे मौजूद हैं। तो मैं इस हवाले से जो है बुधा रॉक की तारीख़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये बुधा रॉक असल में है क्या, और यहाँ पर 3 जो बुधा यहाँ पे मौजूद है इसकी असल हकीकत क्या है, इस बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पहले ज़रा उर्दू में बात, में थोड़ा सा इंग्लिश में आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। इसको मंथल बुधा रॉक के नाम से यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, अगर आप दिखा सकें तो ये बोर्ड है। इस बोर्ड में उन्होंने लिखा है दिस 9th century बुधा रिलीफ रिप्रेजेंट द लेट फेस ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ बुद्धिज्म इन अपर इंडस वैली बिटवीन द 8th and 10th centuries. The Buddha relief on a large yellow rock shows the mediating Buddha surrounded by small Bodhisattva and 2 standing Maitreyas, future Buddhas. Manthal rock Buddha site is protected under the Antiquities of Act of 1975. तो ये जो इस अब तक जो बल्तिस्तान में या लद्दाख में जो इस पूरे एरिया में इसको, चूँकि यहाँ पर ये मंडला है, अगर आप इधर देख सकें तो ये आपको ये लोटस है, ये वो मटका है, और इससे ये पूरे लोटस अगर आप देखें तो ये पूरा ये कायनात को यानी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं पुराने ज़माने के लोगों की आइडियोलॉजी में। अगर आप इसको बुद्ध अगर आसार समझते हैं तो मैं इससे मुकम्मल तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि बुद्ध मज़हब में अव्वल तो गौतम बुद्ध के अलावा 3 और बुद्धास नहीं हैं। एक दूसरी बात ये है, बुद्ध मत हमेशा जब बनाते हैं तो वो स्टेचूज बनाते हैं। ये बौद्ध मज़हब के हैं, बौद्ध मज़हब कार्विंग करते हैं, तो ये कार्विंग है, ये स्टेचू नहीं है। और इसमें अगर आप देखें तो ये खेपलारिंग जो लहासा से आए थे उसने मगरबी तिब्बत में, जिसमें आपको लद्दाख, ज़ांस्कर, करगिल और रास्ते में आपको ये बौद्ध खारबो वगैरह में उन्होंने ये कार्विंग किया। ये बौद्ध मज़हब ने अपने देवताओं को और अपने तालीमात को महफूज रखने के लिए लिखा। और ये जो इधर लिखा है, ये एगे में लिखा है, ये इस तालीम, ये जो लिखा है ये तालीम बौद्ध मज़हब की तालीमात हैं, और ये इसको कहते हैं ब्रह्मटी लोगा। ये ब्रह्मटी लोगा है। ब्रह्मटी लोगा के साथ उन्होंने क्या कि इनके असल जो देवता है वो ऊपर है जन्नत में। ओलमलूरी मैंने कई मरतबा लोगों को भी कहा, मेरे किताब में भी हो, ओलमलूरी वो जन्नत है शाहलौत्कर बौद्ध मज़हब के, और उधर जो बैठे हैं वो शाहलौत्कर है जो जन्नत में है। और नीचे देख रहे हैं ये 3 बड़े हैं, इसका नाम है ये जुत्ता कहते हैं। ये लाखों साल इसके मज़हब और इसकी समाजियात चलते रहे, ये दौर ख़त्म हो गया और ये उर्दू गलती लफ्ज़ है, यानी वो पत्थर बन गया, वो जम गए। इसके बाद हाँ डिके हो गया। इसके बाद ये है, इसका नाम है जी स्कल्बा, मिडिल स्कल्बा है। ये इसका जो मजहबी नाम है बौन में, इसको तोनपशारब मेगोची कहते हैं। ठीक है जी, ये तोनपशारब मेगोची है। और अभी किसका दौर चल रहा है सर? इसका दौर है, इसी का दौर चल रहे हैं। ये जो दरमियान में छोटे छोटे 20 बुद्धास हैं, गौतम बुद्ध इनमें से एक है, ये नहीं है, ये तो तोनपशारब है। ये महात्मा बुद्ध इनमें से एक है। ये हर 4 से 5 हज़ार साल के दरमियान एक आया है। और इसके अपने दौर, अगर आप बौद्ध मज़हब की किताब ज़र्मिक और ज़बरजस्त में अगर आप देखेंगे तो ये 50,000 साल पहले से इसका दौर चले हैं। और उनमें से उन 50 सालों में हर 4,000 साल में ये मुख्तलिफ बुद्धास आए हैं। और इनको अगर आप बल्ती ज़बान में देखेंगे तो वही बुद्धा भी कहते हैं, लहीला भी कहते हैं इसको। अब ये जो तीसरा है इसको स्कल्बा चेस्पा कहते हैं। ये उर्दूतबा है, स्कल्बा और चेस्पा कहते हैं। इसको बुद्ध मज़हब के लोग भी, चूँकि बौन और बुद्ध आपस में जुड़ गए हैं, यानी ये एक हो गए, इनके दरमियान अख्तलाफात हुए हैं। और तोबो सल्तनत के अंदर तकरीबन 13-14 बादशाहतें कत्ल हुए हैं बौन और बुद्ध मज़हब की लड़ाई में। तो अब चूँकि काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद ये दोनों मर्ज हो गए, तो अब ये जो बौन मज़हब का जो अक़ीदा था कि आने वाला बुद्धा
یہ چیسپا فیچر بدا. ہاں فیچر بودا متھریا کہتے ہیں اس کو. اب یہ لفظ متھریا کی تھیوری بھی بون مذہب سے بدھ مذہب میں آیا ہے. بدھ مذہب میں اگر آپ بنیادی طور پر گوتاما کی اگر آپ تعریفیں مطلب اس کی تاریخ پڑھیں تو گوتاما بدھ نے کبھی دوسری جنم یا قیامت کا تصور یا خدا کا تصور بون مت میں نہیں ہے. وہاں پر نروان کا تصور ہے, ری انکرنیشن کا تصور ہے, تناسخ کا نظریہ ضرور موجود ہے, لیکن وہاں پر کوئی قیامت کا, جنت کا یا اس قسم کو کوئی تصورات بدھ مذہب میں نہیں ہے. جبکہ بون میں یہ ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ تونپشارا میگوچی ان کی جنت ہے اور ملوری میں یہ 3 اس کے شاگرد تھے یا بیٹے تھے. آج سے 18 سے 25 ہزار قبل مسیح کی بات ہے. یہ ان کے پاس جا کر ان کی تعلیمات پڑھی. اس کو میں نے پہلے آپ کو کہا برہمٹی لوگا کہتے ہیں. پڑھنے کے بعد ان تینوں نے کہا ہم آپ کی دین کو دنیا میں انسانوں کے ذریعے پھیلانا چاہتا ہوں. جب یہ کہا تو انہوں نے ان کو پہلا دور دیا, ان کو دوسرا دور دیا اور آخری دور اس کا ہوگا. اس کے دور کے بعد یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی, انسانیت ختم ہو اس جائے کا گی. مطلب ان کا جو پورا دنیا کا جو سلسلہ ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. 3 زمانوں پہ 3 ایپوک یا ایرا پہ جی جی. تقسیم کیا. پہلا دور اس کو دیا, دوسرا اس کو دیا, تیسرا اس کو اس دیا. کا مطلب یہ ہو کہ یہ دور ختم ہو گیا, اس کا دور چل اس کا دور چل رہا ہے, یہ ابھی آنے والے ہیں, یہ آنے والے ہیں. جی یہ اب وہ ہمارے تصورات ہیں. قیامت ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ اس کی دور کے اینڈ پہ یہ بھی لاکھوں سال چلے گا. اس کے بعد اینڈ پہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے مذہب, اس کے سماجیات جو بھی ہیں یہ سارا ختم ہو جائے گا. سوال اس میں سوال ایک اور ہے سر, یہاں پہ ہمارے یہاں جو بلوچستان کا جو علاقہ ہے اس میں بدھ مذہب کے اثر زیادہ تھے یا آگے بون مذہب کے زیادہ ہیں. بدھ مت اگر آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر آپ لہاسا میں جاؤ, بدھ مذہب تبتن پلیٹوں پہ لہاسا سے پھیلے. لہاسا, نیپال, بھوٹان یا آپ سکم وغیرہ میں جاؤ تو وہاں پر آپ کو راک کارونگ میں کم نظر آئیں گے. اسٹیچو میں زیادہ نظر آئے گا. جو لکھاں ہیں نا ان میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا, لیکن پہاڑوں پر پتھروں پر یہ چیزیں نہیں ہوگا. وہ ایسا ہوا جب خلان میں قتل ہوا, ایک لاما کے ذریعے, بدھ لاما کے ذریعے سے قتل ہوا, تو اس کے 2 بیٹے تھے. ایک تھا اوچھانگ, دوسرا بومستان تھا. بومستان چونکہ بدھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس لیے اس نے مشرقی تبت کے اوپر اس کی حکومت رہی, اور اوچھانگ چونکہ وہ بون مذہب سے اپنے باپ کے پیرو تھے تو وہ مغربی تبت کی طرف آیا. جو اس کی جو نسلی جو اقتدار میں آ کر جو سلسلہ ہے اس وقت یہ لداخ کے جو راجگان لداخ ہیں یہ ان کے اولاد میں سے ہیں, اوچھانگ کے اولاد میں سے ہیں. تو یہ دور چلا ہے. لہٰذا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں بلتستان میں صرف یہ جگہ نہیں ہے, شیگر لمسا میں بھی ہے. اس کو ہم یہ کنجوقسم کے نام سے جانتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو اس قسم کے آپ کو کارویں نر میں نظر آئے گا, آپ کو خپل السلنگ میں نظر آئے گا, خپلو کے اندر نظر آئے گا, اور کھرما میں آپ کو بدھ خربو پار کے اندر وہ بدھ خر کے نام سے ہے, بدھ خربو کے نام سے ہے, وہاں پر بھی ہے. اسی طریقے سے ہر جگہ آپ کو مغربی تبت میں بالخصوص لداخ, بلتستان, زانسکار, کرگل کے ایریا میں آپ کو راک کارویں میں نظر آئے گا. ہمارے لوگوں نے جو اندازے لگائے, مثلا ابھی جو منٹھل بدھا راک پر انہوں نے لکھا نا یہ 9ویں صدی میں ہوا ہے. اب اس کو کھپلاغی نے آتے ہوئے جب بدھ مذہب اور بدھ چونکہ سلطنت کے جو حکمران تھا, بادشاہ تھا, وہ بدھ تھا, انہوں نے بون مذہب کو ختم کرنے کے لیے, پرسیکیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے حملہ کیا, بہت سارے بون علماء کو قتل کیا. لیکن ہوا یہ کہ جب ان کو پتہ چلا لہاسا کے اندر کہ ہمارے مذہب کی بےخونی کی جا رہی ہے, لہٰذا اس کو بچانا چاہے, تو وہ لوگ جو بھی بون عالم وہاں بچ گئے تھے وہ باغ کے اس طرف آیا اور انہوں نے بون مذہب کے تعلیمات کو, ان کے آثار کو بچانے کے لیے راستے میں مختلف پتھروں پر کارویں کرتے آیا. اگر میں آپ کو بدھ خربو کی میں نے بات کی, لداخ سے کرگل آتے ہوئے آپ کو راستے میں گاؤں ملے گا, اس سے بھی بڑے وہاں پر انسکرپشنز ہیں, امیجز ہیں, وہ یہی ریفلیکٹ کرتا ہے. اور بلتستان کے اندر جتنے بھی راکس پر امیجز ہیں وہ بون کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, بدھ مذہب کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. سوال ایک اور ہے سر, یہ جو راک کارویں جو یہاں پہ موجود ہے یہ ڈفرینٹ تھوڑا سا کیوں ہے؟ یہ لداخ کے اندر بھی حالانکہ راک کارویں ہے, تبت کے اندر بھی ہے, تو ان سے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, یونیک کیوں ہے یہ؟ وائی دس از ڈفرینٹ؟ وہ اسی بیکاز دی ایشو از کہ یہ جو ادھر ہے, ایک تو
اس کی انوائرمنٹ اور اس پتھر کی بات ہے. دوسرا اگر آپ لمسا کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے آپ کو یہی ملے گا. آپ کو ڈفرینٹ تھوڑا سا ہے اس میں, یہ نر میں ہے نا جی, نر گھوڑوں میں بنا ہے. وہ کیسر داستان اور کیسر کی جو غائب ہو رہے تھے وہ میڈیٹیشن میں جا رہے تھے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یہ صرف تعلیمات کو اور اپنے ان کی جو ڈائٹیز ہیں, سیلیشل ڈائٹیز کی تصورات اور ان کے تصویر کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بنایا. اور یہ اگر تعلیمات دیکھیں آپ کو نیچے یہ جو پوٹری ہے ادھر سے یہ جو لوٹس ہیں, اگر آپ دیکھیں اس لوٹس نے پورے عرض کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو جو نظام چلے گا وہ ان کے ذریعے سے چلے گا. مختلف اوقات میں نے پہلے آپ کو کہا ہر 4-5 ہزار سال کے بعد ایک بودا آتا ہے, وہ یہ ہیں. تو ان کا بون مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ گوتم بدھ ان 20 میں سے ایک ہیں. یہ ان سے پہلے کا ہے. سر اس میں ایک سوال ایک اور ہے سر, یہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے بن راک ہے یا تنپا راک ہے یا یہ بدا راک نہیں ہے؟ ادھر تو لکھا ہوا ہے کہ بدا راک ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی بدا راک ہے. جتنے جو لوگوں نے جو لکھے ہیں ریسرچ کیے وہ سارا اس کو بدا سمجھتے ہیں. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس لیے بنپا راک یا تنپا راک ہاؤ؟ میں اس لیے بیکاز اگر آپ دیکھیں یہ جو پوٹری ہے ادھر سے جو لوٹس نکلے ہیں, یہ جو تعلیمات ہیں وہ بدھ مت کا نہیں ہے, یہ بون مذہب کو ریفلیکٹ کرتا ہے. پھر ان کی دیوتا اوپر ہے, وہ آپ کو ذرا وہ سوراخ کی اس طرف دیکھو. بدھ مذہب میں کوئی دیوتا کا تصور نہیں ہے, نروان ہے, دیوتا نہیں ہے. تو وہ ادھر ہے. پھر یہ تین مجھے آپ بتائیں, یہ 3 بڑے جو ڈائٹیز ہیں, اب آپ بتائیں ان میں سے کون سا گوتم بدھ ہے مجھے بتائیں. اگر یہ گوتم بدھ ہے تو یہ کیا ہے, اگر یہ ہے تو یہ دو کیا ہے. یہ چونکہ یہ برہمنڈالوگی کی تعلیمات میں یہ چیزیں ہیں. اور یہ جو جگہ ہے یہ بون مذہب کی 8ویں روحانی سٹیج ہے. یہاں پر یہ لوگ اس کو کہتے ہیں یشن تھکپا. تو پھرل تھکپا, نا تھکپا, اس طریقے سے مختلف تھکپاس ہیں ان کی. تو یہ یشن تھکپا کی عبادت یہیں کرتے تھے. یہ اس لیے اس جگہ کو یہاں انہوں نے مناسب سمجھا کیونکہ وہ جو عبادت ہے وہ اس شہر میں, اس آبادی میں سب سے پہلے سورج کی کرن یہاں کرتے ہیں. تو ابھی تو خیر آبادی بڑھ گئے نا, یہ آبادی نہیں تھی, یہ ویران تھا, آبادی نیچے تھے. اب انہوں نے ادھر رکھا. دوسرا ہوا, یعنی ہوا چونکہ آپ کے اس طرف سے آ رہا ہے تو اس وقت یہاں آبادی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا. تیسرا یہ جو پانی, جو خاص طور پر گرمیوں میں جو پانی کی آواز ہے نالے میں نا, یہ 3 چیزیں ایک جگہ جمع ہو تو کنسنٹریشن میڈیٹیشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا. اس لیے انہوں نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا. تو یہ میں خیر اس کے اوپر میں آپ کو مختلف حوالے سے دلیل دے سکتا ہوں, آپ کو کئی کتابوں کے حوالے سے دے سکتا ہوں. اور اگر آپ ان ڈیپتھ دیکھیں تو بدھ مذہب ہندوستان میں پھیلا, ساؤتھ ایشیا میں. بون مذہب تبتن پلیٹو پہ پھیلا. ان دونوں کے درمیان ڈفرینسز یہ ہیں کہ بون اور بدھسٹ, چونکہ یہاں پر جو سلطنت تھی سب سے پہلے کیسر داستان ہے, لنگ خاندان نے سلطنت کی. اس کے بعد یہ آپ کی سلطنت زانزوں میں زانزوں کنگڈم اور خاص طور پر لگمنچ خاندان نے حکومت کی. تو لگمنچ کے دور میں بون مذہب نے عروج پایا اور یہ زیادہ یہ مطلب مذہبی اورینٹیڈ تھا, کلچرل اورینٹیڈ تھا. یہ زیادہ جنگ و جدل میں نہیں تھے. تو یہ لوگ مذہبی طور پر جو گرودا ویلی ہے وہاں پر ان کا مرکز تھا, جو اس وقت گرودا ویلی چائنا اور انڈیا کے بارڈر پر ہے. انڈیا سے بھی لوگ آتے تھے اور چائنا سے بھی, ادھر سے بھی. تو وہ ایک طرح سے بون مذہب کا ایک قبلہ ہوتا تھا. بعد میں جب ٹریگم زامپو نے فتح کیا, وہ پہلا امپائر ہے, اس نے اس سلطنت کو ختم کرنے کے بعد یہ 670 کے درمیان پورے بلتستان لداخ کو انہوں نے اپنے قلمروں میں لیا. لینے کے بعد یہاں پر جرنلی اسٹیٹ ریلیجن ضرور تھا, لیکن لوگوں نے اسٹیٹ ریلیجن ہونے کے باوجود بون کو پریفر کیا, بدھ مذہب کو انہوں نے پریفر نہیں کیا. لیکن بعد میں جب گر فیملی آنے کے بعد انہوں نے کوڈ آف لا بنایا. کوڈ آف لا بنانے کے بعد یہاں کی جو آبادی تھی وہ زیادہ اس کے انڈر آئے گا, اس کے پریشر میں آنے کے بعد
तिब्बत और यहाँ के जो सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो आपस में इंटरेक्ट होते रहे और एक इनमें यकसानियत शुरू हो। अच्छा सर, ये ज़रा बताएं ना कि ये जो बुद्ध मज़हब और ये जो बुद्धिस्ट जो मज़हब है, इनके दरमियान बुनियादी जो डिफरेंस है वो क्या है? वो बुनियादी तौर पर ये जो मज़ाहिब हैं ये ओरिजिनेट हुआ शामनिज़म और एनिमिज़म से, और उससे पहले आप देखें, आप उसको शजर परस्ती या मज़ाहिर परस्ती कहते थे। जब मज़ाहिर परस्ती भी किया, और उस ज़माने में लोग ज़रात पेशा नहीं थे, ये खाना बदोश थे, ये मूवमेंट करते थे, गर्मियों में इधर आना, सर्दियों में ये बरआज़मों को क्रॉस करते थे। तो उस ज़माने में लोग यहाँ आए, उन्होंने अपने अलामात रखे, इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के दास्तानें, उन कहानियों, मज़ा गारों के बारे में उन्होंने कहानी बनाया जी, इस तरह के जो जिस चीज़ को उन्होंने अजीब समझा उसके पीछे उन्होंने कहानियाँ बनाया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे कहानियाँ मिलकर रज़मिया बने, और वो रज़मिया दास्तान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए वो एक अक़ीदा बन गया, और उस तरीके से बोनिज़म वजूद में आया। बोनिज़म के बाद जो आपको धरावड़ी तहज़ीब है वो भी इधर से चले। अगर आप श्रीलंका की 7-8 ज़बानें जो तामिल जो इथनिसिटी है उनकी, और इधर के बहुत सारे आपको नाउन्स में, ज़बान में नाउन्स में आपको एक मिलेंगे, और उनके अकायद भी एक मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और भी बात बताऊं, जो नॉर्थ कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर इनूट है, एस्किमो है, बहुत सारे वहाँ पर फैमिलीज़ हैं, उनकी भी वहाँ भी शामनिज़म है, उनके जो रस्म रिवाज हैं, उनकी लाइफ स्टाइल है, वो यहाँ के लाइफ स्टाइल अगर आप आज से 60 साल पहले का देखेंगे तो आपको एब्सोल्युटली वही रिफ्लेक्ट करेगा जो इधर है। और इस वक्त में इस बात को तक़वीत इसलिए मिलते हैं, इस वक्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अगर हमारे इधर के एम्प्टी डीएनए के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपका एक मिलेंगे। हालांकि खुद कनाडा के अंदर जो यूरोप से गए हुए लोग हैं उनका और इनका बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि वहाँ रहने के बावजूद उनके डीएनए आज भी इधर से मिल रहे हैं। तो आपको ये इंटरकनेक्टेड नज़र आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो प्लेटो है ये गिज़बो ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि ये मीनारा है। अगर आप याशो सिविलाइजेशन को देखें जिसकी चीन की आबादी वहीं से फैला, आप यूरोप के कोरगन सिविलाइजेशन को देखें यहीं से फैला, अगर आप इंडस सिविलाइजेशन यहीं से जाते हैं ना, और कदीम ज़मान ग्रेट माइग्रेशन के दौर में लोगों ने दरियाओं के ज़रिए से सफ़र शुरू किया, ठीक है जी, जहाँ जहाँ पानी ने जो रास्ता दिखाया उसके ज़रिए से गए। तो आपके इंडस सिविलाइजेशन की जो इस वक्त मेहरगढ़ की अगर उसकी वो कार्बन डेटिंग देखने के बाद वो तकरीबन 9000 क़ब्ल मसीह, यानी इराक़ के जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से भी कदीम कहते हैं, तो जाहिर है वो यहीं से लोग गए थे। और यहीं से आपको मशरक़ी यूरोप में जो कदीम यूरोपियन कल्चर है, सिविलाइजेशन है, कोरगन, वो भी आपको यहीं से नज़र आएगा। अलबत्ता अगर आपको मिस्र और यूनान को देखें तो ये बाद में हुआ है, तो लिहाजा ये आपको कदीम तारीख़ को भी और कल्चर को भी, बहुत सारी चीज़ों को आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि इनके ऊपर बैठ के आप इसको आप मजहबी नुक्ता से नज़र से हट कर अगर आप हिस्टोरिकली आप जाकर देखेंगे तो फिर आपके सामने बहुत सारे हक़ाइक़ जो इस वक्त लोगों के सामने से गायब हैं वो ज़ाहिर होकर आएगा, आप इसको एक्सप्लोर कर सकेंगे। सर इसमें एक सवाल एक और है सर, इसमें जो बुद्ध मज़हब जो है, जो एक ज़माने में बहुत फुल फ्लश था ना, बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था, तो ये यकायक जो है कैसे ख़त्म हो गया? अभी इसको कोई ख़त्म नहीं हुआ, वजूद नहीं है। ये नामरी ज़ांपों के दौर में ये लिगमंच और इनके ख़ानदान के दरमियान टकराव हुआ। उनकी जो सल्तनत थी वो यरमू में थी, छोटा सा रजवाड़ा था, लेकिन उन्होंने जो इस वक्त चाइना के एक सूबा से कुंगाई और यूनान, ये भी तिब्बतन ओरिजिन है, बोतियास नस्ल बोतियास से हैं, उनको मिलाकर उन्होंने यहाँ पर तोयोहुन कहते हैं उधर कब्जा किया, सुम्पा पे किया। इसके बाद ये लोग चीनी तुर्किस्तान गए, उनको भी फतह किया, इन इलाकों को फतह किया। इसके बाद बोन और बुद्ध मज़हब की जो बादशाहतों में ये टेंशन होता रहा, तो आप ये ख्याल सोस्तान को देखें, कत्ल हुआ, फ्लांडरमा को देखें, कत्ल हुआ, नामरी भी जहर से मारा। इसी तरीके से आपको बहुत सारे जो इस इलाक़े पर, जब इतनी बड़ी सल्तनत थी, जो उस वक़्त साउथ एशिया में भी इतनी बड़ी सल्तनत नहीं थी, ना चाइना में था, बहुत बड़ी सल्तनत जिसको तिब्बतन एम्पायर कहते हैं, बहुत सारी किताबों में आपने मुतालिया किया होगा। तो उस दौर में
سب سے زیادہ جو حکمران تھے یا بادشاہتیں تھیں وہ مذہب کے ذریعے سے وہ ایٹ اے ٹائم وہ بادشاہ بھی رہنا چاہتے تھے اور وہ مذہبی پیشوا بھی تھے. تو اس طریقے سے ان کے درمیان یہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے اور وہ آہستہ آہستہ بدھ مت حاوی ہوتا گیا. پھر ہمارے یہاں جو نامگیل فیملیز آ گئے نا نیماگون کے بعد ان کے اولاد نے یہاں کے جو بون مذہب ہیں اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے تحریک چلائی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں ابھی یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ 9th سینچری میں بدھا یہ بنایا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ اشوک اور کنشک یہاں پہنچے تو ان کے آثار مجھے دکھائیں. کوئی ایک چیز یہاں پر ہے ان کے آنے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بہت بعد کی بات ہے, یہ ان سے پہلے بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو مذہب ہے آپ کو ساؤتھ ایشیا میں آپ کو چائنا میں دیکھیں گے. البتہ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں لاؤزے کی جو فلسفی ہے اس میں سے کچھ آپ کو بون میں نظر آئے گا. اسی طریقے سے کنفوشس کی بھی کچھ آئیڈیاز خاص طور پر جو سوشل نارمز میں وہ بھی آئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے مطالعے کی کمی ہے. ہم صرف ایک دو کتابوں کو پڑھ کے ہم دیکھ رہے ہیں, حالانکہ آپ کو ایک ہولسٹک اسٹڈی کی ضرورت ہے. اگر آپ ہولسٹکلی اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ریفلیکٹ ہو جائیں. اس میں آپ کی باتوں سے مجھے اس طرح لگا ہے, مجھے جو معلومات ملی ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہاں پہ بن کے آثار زیادہ ہیں. بون کے آثار آج میں آپ کو بتانا بدھسٹ کے آثار کم ہیں آپ اور لیکن اب ذرا سوال سر, یہاں پہ بن کے آثار زیادہ ہیں, بدھسٹ کے آثار کم ہیں. ایک جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں لداخ, وہاں پہ بون کے اثر زیادہ نہیں ہے, وہاں پہ بدھسٹ وہاں بہت زیادہ فل فلیش ہے. سر وہاں بون کے تھے ختم ہو گئے ادھر, اس لیے ہوا نیماگون کے اولاد اور اس کے بعد آج تک کے جو لداخ کے راجگان ہیں نا یہ ڈیووٹڈ بدھسٹ بن گئے. انہوں نے بون مذہب کو ختم کیا. بلتستان میں یہ ہوا کہ بون کو ختم تو کیا لیکن یہاں پر 850 میں مسلمان لوگ یہاں آیا جب ہارون رشید کو علامین نے بھگایا اور ہارون رشید بھاگتے بھاگتے یہاں آپ کے یہ بدخشان پہنچا. بدخشان سے تبتن جو امپائر تھا شاید خلانڈن میں ہے ان کو اپیل کیا رہا اپنے اسائلم کے لیے, پناہ کے لیے, لیکن اس کے وزیر کی ہوشیاری کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا. پھر وہ پلٹ کے گئے, علامین کو قتل کیا اور وہ خود خلیفہ بن گیا عباسی دور میں. تو یہ ایک واقعہ ہوا لیکن یہاں اوور دی پیریڈ مسلمان آتے گئے. اس کے بعد آپ کو 14ویں صدی میں یہاں پر باضابطہ طور پر اسلام آیا اور اسلام جو راجہ آزاد ہو گئے تھے, تبتن امپائر سے آزاد ہو گئے تھے, تو انہوں نے چونکہ وہ مسلمان تھا انہوں نے اسلام کو کی تبلیغ کی اور یہاں کے جو آپ کے اسٹیٹ مذہب اسلام بن گئے. تو انہوں نے نہ بدھ کو چھیڑا نہ بون کو چھیڑا. البتہ جو شاخان تھے یا آپ سمجھے مندر تھے ان کی دیر کہتے ہیں, ان کو انہوں نے مسجد بنایا, بگاڑا نہیں. جیسے چغچن مسجد ہے یا اور بھی مساجد ہیں ان کو انہوں نے ڈسمنٹل نہیں کیا. وہاں سے بدھ کو نکالا, اس کو قبلہ درست کیا اور اس کو مسجد میں تبدیل کیا. اس کے علاوہ ان آثار کو ختم نہیں کیا. لیکن ابھی 5-10 سال ہو گئے ہیں اس وقت